یورپ کی ایک کہاوت ہے کہ 3 W پہ کبھی یقین مت کرنا۔ نمبر 1 ویدر، نمبر 2 ویلتھ، اور نمبر 3 وومین۔ وومن کے ساتھ بہت زیادتی ہے، وومن کو تو پہلے نمبر پہ رکھنا چاہیے تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے نعمان عطا۔ کہانیاں سیالکوٹ نکا پور کی۔ آدمی شادی شدہ تھا، 3 بچوں کا باپ تھا۔ بیوی کی خواہشیں بڑی بڑی تھیں، بڑے سپنے دیکھے تھے۔ وہ کہتی ہے تم چلا جاؤ ترکی میں، ویزا آیا ہے، وہاں پہ جا کے پیسے کما تاکہ ہمارے حال بھی بدل جائیں۔ وہ ترکی چلا جاتا ہے بیوی کے کہنے پہ، اور وہاں پہ قدرتی اس کا اچھا ہاتھ پڑتا ہے، کھلے پیسے کماتا ہے، پیسے کی ریل پل کر دیتا ہے۔ وہ اس کی جو فیملی تھی نا، کمبائن سسٹم تھی، سب کٹھے رہتے تھے، جیٹھ دیور ساس سسر سب۔ تو بیوی کو جب بس پیسے پہنچتے تو پیسے کی چکا چوند نے اس کی آنکھوں میں پٹی باندھ دی۔ وہ اس پیسوں سے یاشی کرنا چاہتی تھی۔ لوگ تو ایک ادھ یار بناتے ہیں نا، اسے یاروں کے ٹولے بنا لیے۔ وہ یاشی کرے تو کرے کیسے؟ کبھی گھر میں دیور ہے، کبھی جیٹھ ہے، کبھی ساس ہے، کبھی سسر ہے۔ اس نے پلان بنایا، نوک جھوک شروع کر دی، کبھی اس بات پہ لڑ، کبھی اس بات پہ لڑ۔ پھر انہیں شوہر کو ان کے اگینسٹ کیا، دیکھ تیری ماں نے یہ کہا ہے، تیرے بھائی نے یہ کہا ہے، تیرے باپ نے یہ کہا ہے، مجھ کو تو مار دیں گے، تمہارے جانے بعد مجھ پہ بہت ظلم کرتے ہیں، بہت ظالم ہے تمہارے ماں باپ، اس سے اچھا میں خودکشی کر لوں۔ ایموشنل بلیک میل کیا اپنے شوہر کو۔ شوہر سے کہا میں کرائے پہ گھر لینا چاہتی ہوں، میں ان کے ساتھ رہوں گی، میں مر جاؤں گی، پاگل ہو جاؤں گی۔ شوہر باتوں میں آ گیا، کہتا ٹھیک ہے، کرائے پہ گھر لے لیا اسی محلے میں کہیں۔ پھر تو اس نے جناب خوب پیسے کو لٹائے ہیں۔ شوہر پیسے بھیجتا، یہ پیسے لٹاتی۔ آہستہ آہستہ اسی محلے میں کوئی مکان بک رہا تھا، شوہر سے کہا مکان بک رہا ہے، شوہر نے پھر وہ پیسے بھیج دیے، وہ مکان بھی خرید لیا، اور مکان تو اپنے عورت کے نام ہو گیا، کمائی شوہر کی ہے۔ اور جب شوہر جلدی واپس نہیں آیا، وہاں پہ 4-5 سال لگائے، ایک ہی بار واپس آیا، خوب پیسے بھیجے، اور اس عورت نے خوب یاشی کی، سارے یار خوش کیے اپنے۔ جب شوہر پاکستان آیا، یہ سوچ کیا کہ میں وہاں پہ جا کے اتنا پیسہ بھیجا ہے، وہاں پہ جا کے کاروبار کروں گا اور باقی زندگی آرام سکون سے گزاروں گا۔ پہنچ گیا، 2 دن گزرے ہیں، شوہر نے بھائی حساب دو، کہاں کہاں پیسے، کتنے پیسے بچے ہوئے ہیں تاکہ میں کاروبار شروع کروں۔ اس کی بیوی کہتی ہے تم کیسے شوہر ہو، 5 سال بعد پاکستان آ رہے ہو، پیار کی 2 باتیں نہیں کر پاتے، اور حساب دو حساب دو، یہ کوئی طریقہ ہے تمہارا؟ تمہیں مجھ سے کوئی پیار نہیں ہے، ہر ٹائم حساب دو حساب دو۔ شوہر چپ ہو گیا، پھر 2 دن گزرے، پھر وہی بات، لاؤ بھائی حساب دو، میں نے کاروبار کرنا ہے۔ بیوی کہتی کون سا حساب، کوئی پیسہ نہیں ہے، جو تم پیسے بھیجتے رہے سب ختم ہو گئے، اتنی مہنگائی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ وہ بولتا میں نے پیسوں کے دستیاں بھیجی ہیں، اتنا پیسہ کمایا 5 سال میں، اور تم کہتی ہو پیسہ نہیں ہے؟ وہ کہتی میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ اور شوہر جناب پریشان۔ شوہر نے فیکٹری میں کام شروع کر دیا، کام کرتا، اور اپنے جناب بہنوں بھائیوں کو بتایا کہ میرے ساتھ فراڈ کر دیا میری بیوی نے۔ تو وہ کہتے ہیں مکان تو تمہارے جو خریدا تھا اس کو بیچ کے کاروبار کر لے۔ اور وہ کہتا ہے مکان بیچنا ہے، وہ کہتی میں نہیں بیچ دیتی، مکان تو بیوی کے نام پہ ہے۔ ان کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ہر وقت وہ کہتا ہے مجھ کو پہلے حساب دو، پیسے کہاں خرچ کیے، حساب چاہیے مجھ کو۔ اب اس کی بہن جو بیوی تھی نا، اس نے سب سے بڑا یار تھا اس کا بہنوئی، مین سرگنا وہ تھے، یار تو بہت سے بنائے تھے اس نے، لیکن اصل جو یار تھا نا اس کا اپنا بہنوئی تھا۔ تو اسے کہتی ہے یہ تو جان نہیں چھوڑ رہا، آتے جاتے ایک ہی بات، حساب دو پیسے دو حساب دو، کہاں سے دو حساب اس کو؟ وہ کہتا ہے اس کا بندوبست کر لیتے ہیں، اس کو رات کو نا کل ہمارے گھر بلا لیں۔ وہ اس کو دعوت کرتے ہیں، بھائی وہاں پہ آ جاؤ، بیٹھ کے بات کریں گے کاروبار کیا کرنا ہے۔ شوہر وہاں پہنچ جاتا ہے اپنی سالی کے گھر میں، وہاں اس کو کھانے میں کچھ ملا کے دیتے ہیں بے ہوشی کی دوا، یہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بیوی ایک لات پکڑتی ہے، سالی ایک لات پکڑتی ہے۔ جو اس کا بہنوئی ہے، سالی کا جو شوہر ہے، وہ اس کے منہ پہ تکیہ رکھ کے نا اس کا سانس بند کر کے اس کو مار دیتے ہیں۔ اب وہ باہر لے کے جانا چاہتے ہیں، کہیں پھینکنا چاہتے ہیں لاش کو، کسی دریا میں، کسی تالاب میں، نہر میں، لیکن موقع نہیں مل پاتا۔ ان کو باہر سیدھا دھیان پڑتا ہے کیمرے پہ، ساتھ والے گھر میں کیمرہ لگا ہوا تھا، گلی میں چہل پہل تھی۔ وہ کہتے ہیں بڑا کام خراب ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیڑھیوں نیچے کچی جگہ تھی، وہاں پہ یار کھودتے ہیں کسی کو معلوم بھی نہیں پڑے گا، وہ جگہ کھودی ہے، اسی گھر کے اندر سیڑھیوں کے نیچے دفنا دیا اس کو۔ اب اس کے اگلے دن بھائی
پیغام بھیجتا ہے اپنے اس کے گھر میں کہ اس کو بھیج دو اپنے. پوچھتے تمہارا شوہر کدھر ہے؟ وہ کہتے ہو تو فیکٹری گیا ابھی تک آیا نہیں ہے. 1 دن 2 دن 3 دن وہ روز پوچھتا ہے شوہر تمہارا کدھر ہے؟ وہ کہتے پتہ نہیں فیکٹری گیا. انہوں نے جناب پولیس کمپلین کر دی. پولیس کو ہمارا بھائی غائب ہے، بیوی سے جھگڑا چل رہا تھا پیسوں کے معاملے میں. بیوی سے پوچھ تاچھ کی ہے، تفتیش کی ہے، بیوی خود رو رہی ہے، پریشان ہے، بہت ڈرامے کیے اس نے. انہوں نے اس کا نا فون ٹریس ہے، جو لاسٹ کال آئی تھی اس کی سالگی کے نمبر سے کال آئی تھی جب اس کو گھر بلایا تھا. پہنچ گیا اس کے گھر میں، جس گھر میں اس کو دفنایا تھا. سالی سے پوچھا ہے، سالی کے جب بیان تھوڑے مختلف نظر آئے ہیں باقیوں سے، سختی کی ہے سالی پہ. وہ فر 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 بکنا شروع کر دیا. اس کو میں نے، میری بڑی بہن نے، میرے شوہر نے مل کے قتل کر دیا ہے، گلا دبا کے اس کا جان سے مار دیا ہے. وہ کہتا لاش کدھر ہے؟ بتا دے سیڑھیوں نیچے. وہ کھودتے ہیں تو وہاں لاش نیچے ہوتی ہے. اب سارے معاملے میں چلو وہ سزا ہوگی نہ ہوگی پاکستان میں یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن سارے معاملے میں کہیں عورت بھی غلط نہیں ہے. جب مرد 5 سال پیچھے نہیں آئے گا، پیسہ کی چکا چوند ہوگی، گھر میں روکا ٹوکے کوئی نہیں ہوگا، تو یہ تو معاملے ہوں گے. سارا معاملہ اگر عورت پہ ڈال دیں، اور وہ پہلے بھی عورت اس کا ٹھیک تھی. ہمیں بھی چاہیے کہ عورت پہ اتنا ظلم مت کریں. اور شرع میں بھی کہا کم سے کم 3 مہینے سے زیادہ آپ بیوی سے دور نہیں رہ سکتے. عام طور پہ 40 دن کا ہے بغیر عذر کے. عذر ہو تو اور بات ہے. اب یہ تو اتنا لمبا عذر 5 سال 4 سال جا کے واپس آتے ہی نہیں ہیں، یہ تو غلط بات ہے. باقی وہ میرے خیال سے جو یورپ کی کہاوت ہے نا، یورپ کی کوئی چیز پہلی بار اچھی لگی ہے بات کہ 3 چیزوں پہ کبھی یقین مت کرنا: ویدر، ویلتھ اور وومین. WWW تینوں کسی کام کا نہیں ہے. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، سچا واقعہ، سیالکوٹ کا، نکیا پور کا. بیچارہ وہ کمانے گیا، اپنے اوپر ایک پیسہ نہیں لگا سکا. وہاں بچاتا رہا، میں نہیں کھاؤں گا، گھر والے کھا لیں. گھر والے یہاں یاشی کرتے رہے. آخر جب حساب مانگا اور انہوں نے مار کے دبا دیا اس کو. اس نے اپنے اوپر کب کمایا اور کب اپنے اوپر یاشی کی، کب کھایا، کب اچھا پہنا، کب اچھا کھایا، پتہ نہیں ہے. اس بات پہ غور کیجیے گا. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.